جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارا 16واں پارہ اور سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم 7واں پارہ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اس کے شان نزول میں قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اگرچہ اس وقت کفار قریش کے لیے نازل کی گئی، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے مراد تمام کے تمام لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں یا کافر ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں اور جسموں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، فرمایا ان کا حساب قریب آ گیا، یعنی قیامت قریب آ گئی، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں ان لوگوں نے کیا کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا، لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اور اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے۔ آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے، موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی، جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو مسلمان بھی عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور کرتا اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اے لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرنے والے، تجھے پیدا کرنے والے پر تیرا کوئی بھی حال پوشیدہ نہیں۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، جب تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کتاب نازل فرما کر بھیجا اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے، پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا، یعنی قیامت قریب آ گئی اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ قیامت کو دور تصور کرتے ہیں جبکہ ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، وما یدریک لعل الساعہ تکون قریبا، اور کیا تم جانو کہ قیامت کتنی ہی قریب ہے۔ اس کے بعد سب سے تمہاری اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس قرآن کریم کے دیے ہوئے درس پر عمل کرو، لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور قیامت کے بے شمار اوصاف اور اس کے ناموں کو عبرت سے نہیں دیکھتے، اور اس دن کی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ایک روایت میں نبی پاک صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی پر دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی، اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، آج قرآن کریم میں کیا نازل ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ان صحابی نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو پھر یہ دیوار بنانے کی حاجت نہیں۔ پھر وہ اللہ کریم جل شانہ کی یاد میں لگ گئے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔